یہ کہنی ہے کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی بہت تیاری میں لگنا اور اپنے اپنے مقام پر رہ کر اس کو وصول کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی بھی ہو جائے اتنا کم ہے۔ فضائل قرآن، فضائل رمضان اپنے گھروں میں، مسجدوں میں ابھی سے سنانا شروع کرو۔ اس سے تازگی آتی ہے، شوق بڑھتا ہے، رغبت آتی ہے۔ جس طرح موبائل کو چارج کرتے ہو وہ چلنے لگتا ہے، تو اسی طرح بھائی دل کی بیٹری بھی چارج کرنی پڑتی ہے۔ فضائل اعمال کو پڑھو، خوب پڑھو، فضائل رمضان پڑھو، سنو، گھر میں بھی، دکان میں بھی، مکان میں بھی۔ میرا بچپن تھا تو ہم نے بیٹھکوں میں دیکھا ہے، بس محلے کے آدمی، ہر محلے میں ایک بیٹھک ہوتی تھی، تقریباً ہر محلے میں ایک بیٹھک ہوتی تھی، لوگ اس میں بیٹھے کتاب پڑھتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے۔ مسجدوں کی تعلیم الگ ہوتی تھی اور بیٹھکوں میں بھی تعلیم چلتی تھی۔ بس اب وہ چوک پہ بیٹھنے لگے اور اپنا موبائل چلانے لگے، سارا وقت اسی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے مبارک مہینے میں تو بس اپنے اپنی جگہ پر بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ جائیں، اپنا پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں۔ اور تراویح ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے، شروع کے چند دن میں چند عارضی نمازی آتے ہیں رمضانی، پرانے نمازیوں کی ذمہ داری ہے انہیں سنبھالنا، ان کو سنبھالنا۔ پچھلے سال تو سب سے محروم ہو گئے، نئے سے بھی، پرانوں سے بھی، اور پھر وہی خبریں شروع ہو گئی۔ توبہ استغفار کریں، دعا میں لگیں، ابھی سے دعا میں لگیں۔ آج کی رات بہت بابرکت رات ہے، جمعے کی رات ہے، اللہ سے دعائیں مانگی، عافیت کی دعا مانگی، امن کے ساتھ تراویح پڑھی جائے، قرآن پاک سنا جائے، سنایا جائے۔ بہت فکر کی ضرورت ہے اور بہت دعا کی ضرورت ہے، بہت توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ابھی بتایا نا، صبح شام کی تسبیحات، ان میں ایک تسبیح استغفار کی بھی ہے، پوری ندامت کے ساتھ صبح کو بھی شام کو بھی یہ استغفار کی تسبیح پوری ندامت کے ساتھ۔ درود شریف پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ سب ہمارے گناہوں کی بنا پر ہو رہا ہے جو کچھ بھی، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ تو ان کو جو نئے نمازی ہیں ان کو سمجھائے، بھائی اللہ کا کلام ہے، اس کو اطمینان کے ساتھ سنیں۔ تیز پڑھنے میں، آرام سے پڑھنے میں زیادہ فرق نہیں لگتا، 10-15 منٹ کا مشکل سے فرق لگتا ہے۔ چوک میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور نیٹ میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، بھائی 10-15 منٹ میں کیا ہو جائے گا۔ تو ان کی ذہن سازی کریں، پرانے نمازیوں کی بھی اور نئے نمازیوں کی بھی ذہن سازی کریں۔ اسی طرح جو ہمارے پرانی عمر کے حافظ صاحب ہیں، نئی عمر کے بچے جو حافظ بنے ہیں، روزانہ جہاں بھی مل جائے ان کی ذہن سازی، بھائی اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ، اطمینان کے ساتھ انہیں کہتے رہیں۔ کسی مسجد میں، کسی بیٹھک میں تیز پڑھا جا رہا ہے تو باہر نہ برائی کرو، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اسے ہی پکڑو اور اسی کو جو ہے ذہن سازی کرو، بہت پیار سے سمجھاؤ، اس کی مقتدی کو بھی سمجھاؤ، ان کو بھی سمجھاؤ، بھائی آرام کے ساتھ، رکوع سجدہ آرام کے ساتھ، تلاوت آرام کے ساتھ، جی اللہ کا کلام ہے۔ اور سننے سنانے والے دور کا اہتمام کریں، اس میں سستی نہ کریں، بالکل بھی دور کا اہتمام کریں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصل تو دور ہے جی، تو دور کو نہ چھوڑیں، دور ضرور کریں، اور پارے کو نفلوں میں، سنتوں میں، اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں، تہجد میں جی، ظہر کی سنتوں میں، نوافل میں، عصر کی سنتوں میں، مغرب کے نوافل میں قرآن پاک کو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، نفلوں میں پڑھا جائے، دیکھ کے پڑھا جائے، اس کا خوب اہتمام۔ گھروں میں نرمی کے ساتھ روزانہ، جیسا بھی بتایا نا، صبح شام تو ہر مسجد میں ذکر کی مجلس، 3 تسبیح پڑھ لو، ہوگی ذکر کی مجلس انشاءاللہ۔ محلہ آباد، مسجد آباد، مدرسہ آباد، اللہ کے نام کی برکت جی۔ سب سے کہیں بھائی حالات بہت دیکھو سنگین ہو رہے ہیں، جب اللہ کے نام کی برکت سے دنیا قائم ہے تو بھائی ہماری مسجد باقی رہے گی، ہمارا مرکز باقی رہے گا، ہمارا مدرسہ باقی رہے گا۔ بھائی صبح کو بھی شام کو بھی جس طرح تسبیح خاتمے پڑھتے ہیں، بھائی 3 تسبیح پڑھ لو بیٹھ، 3 تسبیح سب کو پڑھنی ہے، چاہے کوئی بیت ہو کہ نہ ہو۔ اسی طرح ایک مجلس گھر میں ہو جائے، جس کو جیسا مناسب وقت ہو، اس میں سارے بیٹھ کے تلاوت کرے، سارے گھر والے۔ جب سونے کا ماحول بنتا ہے نا، موبائل بند کر دیا، بلب بند کر دیا، جس کو نیند نہیں آئے گی اس کو بھی نیند آنی شروع ہوئی، ماحول بن گیا سونے کا۔ تو اسی طرح جب گھر میں سب قرآن پاک لے کے بیٹھیں گے، رسوئی بند ہوگی اور قرآن پاک لے کے بیٹھیں گے، تو جو نہ پڑھنے والے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، بڑے پڑھیں گے، عورتیں پڑھیں گے، مرد، کچھ نہ کچھ وقت جتنا تھار پہ ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، چاہے 1 پارے کا ہی وقت ہو، چاہے 1 پارے کا ہی وقت ہو، اس میں سارے بیٹھ کر پڑھنا گھر والے۔ اسی کے بعد دعا مانگ لو، آہستہ مانگ لو، زور سے مانگ لو، اللہ سے مانگ لو، قرآن پاک پڑھ کے عافیت مانگ لو، امن مانگ لو۔ پچھلے لاک ڈاؤن کے مرے ہوئے اب تک سے ملے نہیں لوگ، اگلی پھر خبریں شروع ہو گئی۔ یہ ایمان سے محروم کرنے کی اسکیمیں ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے مدرسوں کا خطرہ ہے، اور جو خبریں اس پورے سال میں ملی ہے نا، اگر یہی خدا نخواستہ ہوتا رہا تو نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملنے کا کوئی، یہ یاد رکھو۔ اس لیے بہت دعا میں لگو، اللہ ان مدرسوں کو آباد کر دے، اللہ ان مساجد کو آباد کر دے۔ بھائی یہ آباد ہے تو ہم آباد ہیں، یہ آباد ہے تو بھائی ہم آباد۔ مسجدوں میں امام ملنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی میں ایک سفر میں گیا تھا، یہ بتایا کہ 100 میں سے 50 ہی رہ گئے، 50 نے تو لائن بدل دی پڑھنے پڑھانے والوں نے۔ اب اندازہ لگاؤ، 1 سال کا جھٹکا برداشت نہیں ہوا۔ خود مجھے فیکٹری والا یہاں آ کے بتا گیا کہ میرے یہاں بہت سارے کام کر رہے ہیں پڑھنے پڑھانے والے۔ جب ابھی چند دن پہلے، چند مہینے پہلے یہ مدرسے کھولے، میں نے ان سے کہا بھائی مدرسے کھولیے، چلے جاؤ، کہ جی ہم نہیں جاتے۔ یہ ایک چھوٹا سا جھٹکا برداشت نہیں ہوا، اندازہ لگاؤ۔ خود مجھے ایک فیکٹری والا بتا گیا کہ میرے یہاں بہت سارے پڑھنے پڑھانے والے کام کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھائی تم مدرسے کھول کے چلے جاؤ، کہ جی نا ہم نہیں جاتے۔ تو آگے کیا ہوگا؟ اپنے اماموں کی قدر کرو، اماموں سے کہو جی اپنے حجرے میں پڑھاؤ، اپنی مسجد میں پڑھاؤ، چیدری میں پڑھاؤ، محلے کا کوئی مکان ہو، مکان میں کہہ دو جی یہاں پڑھا لو۔ اگر خدا نخواستہ ویسے حالات آتے ہیں، یہ پڑھنا پڑھانا بند نہ کرو۔ ہر مسجد کا ہر مکتب زندہ کر لو، ان مکتبوں کی برکت سے یہ مدرسے آباد ہوں گے۔ فکر کر لو، فکر، امام کی قدر کرو۔ عشاء کے بعد تعلیم بالغان اور امام صاحب کو فیس دو، بوڑھے بھی پڑھیں، جوان بھی پڑھیں، دن میں بچے پڑھائیں، رات کو بڑوں کو پڑھائیں عشاء کے بعد۔ یہ قرآن پاک کو مضبوط پکڑیں گی، بنیاد ہے ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد، کتاب اللہ، اور دوسرے نمبر پر
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چرچا کرو، ان کو پڑھو، ان کو پڑھاؤ۔ اس لیے مبارک مہینے میں اور بھی زیادہ اہتمام، رمضان کی برکت سے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، تو گھر میں شروع کرتے ہیں قرآن پاک، اپنے اپنے گھر میں پڑھنا شروع کرے، پڑھا ہوا اور دوسروں کو پڑھانا شروع کر دے، اپنی تلاوت کا اہتمام کرے اس طریقے سے۔ اور سنو، ایمان بچانے کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی ہے۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ افراد تیار کرنی ہے۔ افراد کیسے تیار؟ اصل میں ہمیں پتہ نہیں یہ تبلیغ کیا چیز ہے، یہ مدرسے کیا چیز ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ اتنے سادے انداز میں ہمارے اکابر نے یہ کام شروع کیا ہے۔ یہ جو کبھی کبھی دہشت گردی کے اڈے بتاتے ہیں، یہ جانتے ہیں یہ دہشت گردی ان میں نہیں ہے، یہ تو اپنے اوٹ سیدھے کرنے کے لیے شور مچاتے ہیں، ورنہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مدرسوں میں دہشت گردی نہیں سکھائی۔ یہ جانتے ہیں لوگ، یہ جو شور مچاتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، جو میڈیا میں شور مچاتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، مگر وہ ڈگ ڈگی بجاتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ نہیں سمجھے؟ تو یہ مدارس میں پڑھنا پڑھانا، تبلیغ میں کام کرنا، جی اس سے افراد تیار ہوتے ہیں جو تمہیں مسجدوں میں بھی کام آئیں گے، اور مسجدوں کے امام بہت ساری جگہوں میں کام آئیں گے اور آتے ہیں، نماز پڑھانے میں، نکاح پڑھانے میں، نماز جنازہ پڑھانے میں، یہ سب جگہ کام آئیں گے یہ مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والے اور یہ مکتبوں کے پڑھنے پڑھانے والے۔ تبلیغ بہت اہم کام ہے۔ ابھی میں ایک جگہ پر گیا تھا، ایک عالم نے وہاں محنت کی، اللہ اکبر، اتنے افراد تبلیغ کے نام سے کام کرتے رہے اور اتنے افراد تیار کیے، اللہ اکبر، وہاں کی کارگزاری سن کر حیرت میں رہ گئی۔ پورے ضلع میں نہ کوئی اختلاف ہے، کچھ نہیں ہے، وہ سارے کام پہ لگے ہوئے اور چپ کے اپنے افراد تیار کر رہے۔ جہاں کہیں جھگڑا ہے، جھگڑے کی جگہ میں مت گھسو۔ کسی مسجد میں دو پارٹی لڑ رہی، تم وہاں کیوں گھستے ہو؟ جس مسجد میں ایک بھی آدمی نہیں ہے گشت کرنے والا، تعلیم کرنے والا، وہاں جا کے کام کر لو۔ ابھی سفر میں بتایا، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو سلہٹ میں رہتے تھے، ہاں یہ شاید وہاں سے ہے، بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش میں کھیت کھڑے ہیں، کھیت دھان کے، اور لنگی چڑھا کے بستی میں چلے گئے، نہ کھانا نہ پینا نہ ناشتہ، دین کی بات کر رہے واپس۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں جمعرات کی شام کو رکشے میں بیٹھ کے کسی بستی میں چلے گئے، کام کیا اور واپس۔ جہاں جھگڑے ہوا، جھگڑوں میں کیوں گھستے ہو بھائی؟ دو مسجد چھوڑ کر تیسری مسجد میں جا کے کام کر لو، بے نمازوں کی خوشامد کر لو، دو آدمی چلے جاؤ، ایک چلا جاؤ، جھگڑے والی جگہ نہ گھسو، کام کرو کام۔ ان کا تبلیغ کرنا، کام کرنے والوں کو سمجھاؤ، ان کی ذہن سازی کرو، جہاں جھگڑے وہاں نہ گھسیں، اور جہاں کام نہیں وہاں جا کے کام کر لیں۔ اسی طرح ان مکتب والوں کے حوصلے بڑھاؤ، اماموں کے حوصلے بڑھاؤ، ان مدارس والوں کے حوصلے بڑھاؤ، یہ کام کریں۔ جہاں لڑائی ہو وہاں لڑائی والی جگہوں میں نہ جائیں، جہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں جا کے کام کر لیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کچھ فکر کر لیں، فکر کر لیں کچھ۔ اپنے تیسرا کلمہ درود شریف استغفار رمضان کے اندر اور بھی زیادہ، پورے سال کے لیے بیٹری چارج ہوتی ہے، پورے سال کے لیے بہت نیکیاں کمانے کا سیزن ہے اور بیٹری چارج کرنے کا موقع ہے۔ جتنا بھی ہو سکے زیادہ، چاہے مال کم کمایا جائے، ضرورت کے مطابق اپنا کام کرا جو ضروری ہے، باقی اپنا قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں، تسبیح میں، جو نہیں پڑھا وہ قاعدہ لے کے پڑھنا شروع کر دو، کام میں لگیں، جو کام کرنے کا اس کام میں لگیں۔ جی حافظوں کا حوصلہ بڑھائیں، جی اپنے گھروں میں سن لو، مسجدوں میں سن لو، لیکن جو تراویح پڑھنے کے لیے ہمیں تمہارے گھروں میں، مسجد میں، ان کی ذہن سازی کر لو کہ بھائی دیکھو جلدی نہیں مچانا ہے، امام صاحب کو جلدی نہ کرنے پر مجبور نہ کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ قرآن پاک آرام کے ساتھ پڑھیں، جو کام کرنے کے وہی اللہ کا
ایک تو مبارک مہینہ، پھر اللہ کا کلام، اللہ اکبر، پورے اہتمام کے ساتھ۔ رات میں عشاء کے بعد وہ ٹولیاں بنا کر راستے میں نہ کھڑے ہوں، عشاء کے بعد جلدی سے تہجد میں رو، ماحول بنائیں، کہتے رہیں، پیار سے کہتے رہیں جتنا بھی ہو سکے، اس طریقے سے ماحول بنا کر اپنے کام میں لگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ بھائی یہ کرونا عذاب بن جائے گا، لیکن جو توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ اس کے لیے رحمت بنا دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جو عام عذاب ہوتا ہے، یہ عام عذاب پہلے بھی آئے ہیں جی، اور اسی کو اللہ کسی کے لیے رحمت بنا دے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ استغفار کریں، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگے، اے اللہ ہمارے لیے، ہمیں تو اللہ عافیت عطا فرما، پورے ملک میں، پوری دنیا میں اللہ امن عطا فرما دے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں جی، توبہ استغفار کریں، تو یہ اس عذاب کو رحمت بنانے کا ذریعہ ہے۔ توجہ اللہ، توبہ استغفار جتنا بھی ہو سکے سب اپنے گھروں میں بھی کہیں توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور حافظوں کو جی ان کا سننے سنانے پہ لگائیں، ان کا سنیں اطمینان کے ساتھ، ایک پارہ گھروں میں سن لو، ایک پارہ، یہ جو 7 دن میں 10 دن میں، اکثر کا حال یہ ہے اس کے بعد تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ اس لیے مفتی مظفر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سہارنپور میں بہت برسوں پہلے اعلان کر دیا تھا، بھائی 10 دن نہ سنو، پیچھے بیٹھے بات کرتے رہتے ہیں، یا امام صاحب کو تیز کریں گے، یا امام صاحب اتنا تیز پڑھیں گے پتہ نہیں چلنا، کیا فائدہ ہوگا بھائی دوستوں؟ اپنا وہی 1 سوا پارہ جو عام طور سے چل رہا ہے جی، عام طور سے بس وہی اپنا 1 سوا پارہ اپنا پڑھتے رہیں، اپنی مسجدوں میں، اپنے گھیروں میں اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے گا، اطمینان کے ساتھ سنا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔